فضیلت ادا کر سکتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں چاہوں تو بغیر حساب کے جنت دے دوں، مجھے پوچھنے والا نہیں۔ اچھا اگلی بات، ہمارا کیس اگر جج کے پاس ہو تو ہمیں وکیل کی ضرورت ہے، ایسے نہیں؟ وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، وکیل کے بغیر ہمارا کیس چل نہیں۔ اور اگر ہمارا کیس مالک کے پاس ہو پھر وکیل کی نہیں، کسی سفارشی کی ضرورت پڑتی ہے، سفارشی کی ضرورت پڑتی ہے کہ مالک کا بھائی ہے یا دوست ہے یا باپ ہے، اس کے پاس جائیں گے یا پھر ایسے تعلق ہے فلاں کام ہمارا نہیں ملا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اب اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، مولا یہ تو بتا مالک تو ہے، ہمارا سفارشی کون ہوگا، ہماری سفارش کون کرے گا؟ تو سن حدیث میں آتا ہے اللہ حافظ قرآن کی شان دکھلانے کے بعد میدان محشر میں حافظ قرآن سے کہے گا اے قرآن کی حافظ اب جنت میں داخل ہو جا۔ حافظ قرآن عرض کرے گا مولا میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا وہ دوزخ میں ہے۔ عرض کرے گا مولا میرے اساتذہ کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا وہ دوزخ میں ہے۔ عرض کرے گا مولا میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا وہ دوزخ میں ہے۔ عرض کرے گا مولا میرے دوست احباب کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا وہ دوزخ میں ہے۔ اب حافظ قرآن کہے گا مولا میں نے اس جنت میں جا کے کیا کرنا ہے جہاں میرے والدین نہ ہو، جہاں میرے اساتذہ نہ ہو، جہاں میرا دوست احباب نہ ہو۔ اللہ فرمائے گا وہ تو ان کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کرے گا مولا میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا جا تیرے صدقے سے میں نے ان کو بھی جنتی کر دیا، جا تیرے صدقے سے میں نے ان کو بھی جنتی کر دیا ہے۔ آج ہم لوگ بس آخری بات، آج ہم لوگ اپنے بچوں کو اول تو تعلیم کی طرف لاتے ہی محنت مزدوری پہ لگاتے ہیں، اور ارادہ بن بھی جائے تو سکول کی تعلیم کی طرف لے کے آتے ہیں، مدرسے کی طرف لے کے نہیں آتے۔ مگر یاد رکھ تیرے سکول میں پڑھنے والا وکیل بنتا ہے اور وکیل کی رسائی جج تک ہوتی ہے، اور مدرسے میں پڑھنے والا کم از کم حافظ قرآن بنتا ہے اور حافظ قرآن کی رسائی رب رحمان تک ہوتا ہے۔ یہ حافظ قرآن کی رسائی رب رحمان تک ہوتا ہے۔ حقیر سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تو نے، حقیر سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی۔ سلطان محمود سب کو تھی، بادشاہ تھا سلطان محمود سب کو تھی، اس کو اپنی زندگی میں 3 باتوں کے اندر شک تھا، 3 باتوں کے اندر شک تھا۔ پہلا یہ کہ پتہ نہیں میں سب کو ٹیم کا بیٹا ہوں کہ نہیں، مشہور تھا کہ وہ سب کو ٹیم کا بیٹا ہے، لیکن اسے شک تھا کسی وجہ سے کہ پتہ نہیں میرا باپ سب کو ٹیم ہے یہ بجاؤ۔ دوسرا کہ مولوی کہتے ہیں کہ یہ علماء ہوتے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، پتہ نہیں یہ مولوی بڑے پرانے کپڑے والے 2 وقت کا جن کا کھانا پورا نہیں ہوتا یہ نبیوں کے وارث ہیں، یعنی اس بات میں بھی اسے شک ہے۔ اور تیسرا لوگ کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی حساب کتاب ہوگا، اس میں بھی اسے شک تھا پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی یا کیسے لوگ کراتے۔ 3 چیزوں میں شک تھا، سب کو 3 میرا باپ ہے کہ نہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں کہ نہیں، قیامت قائم ہوگی یا نہیں۔ ایک رات درس کے لیے نکلا، درس اس کے ساتھ ایک اس کا نوکر تھا جس نے ایک بڑی لالٹین اٹھائی، چلتے چلتے ایک پرانی سی عمارت سے گزر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا وزیر سے یا اس لالٹین اٹھانے والے سے یہ عمارت کس چیز کی ہے؟ اس نے کہا یہ مدرسہ ہے۔ اس نے کہا اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مولوی پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا وہی مولوی جو کہتے ہیں نبیوں کے بارے سے۔ تو نوکر کہنے لگا ہاں۔ اس نے کہا چال اندر چلتے جا کے دیکھتے ہیں یہ مولوی کرتے کیا ہے۔ دونوں اندر آ گئے، دیکھا کچھ طالب علم سوئے ہوئے،
کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ایک طالب علم بڑی محنت کر رہا ہے، ایک طالب علم بڑی محنت کر رہا ہے، بار بار سبق یاد کرتا ہے، پھر یاد کرتے کرتے بھول جاتا ہے، کتاب کھولتا ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے لفظ نظر نہیں آتا۔ وہاں سے اٹھتا ہے، مدرسے کے باہر ایک دکان ہے، اس دکان پہ ایک چراغ جل رہا، اس چراغ کے پاس جا کر وہ لفظ دیکھ کر پھر واپس اپنی جگہ پہ آیا، پھر رٹا لگانا شروع کر دیتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر کتاب کھولتا ہے، اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا، پھر اٹھتا ہے، مدرسے سے باہر دکان پہ جو چراغ ہے وہاں جا کے اپنی کتاب سے سبق دیکھتا ہے، پھر واپس 4-5 دفعہ اس طالب علم نے یہ کام کیا۔ بادشاہ کو ترس آ گیا، بادشاہ کو رحم آ گیا، بادشاہ نے نوکر سے کہا یار یہ لالٹین اس بچے کو دے دے، یہ لالٹین اس بچے کو دے دے، اس کو ضرورت ہے۔ اس نے بچے کو لالٹین دے دی۔ اب بادشاہ نوکر سے کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس لالٹین تو ہے نہیں، اب ہم گھر چلتے ہیں، آئندہ رات پھر آئیں گے۔ صبح جی ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ چلا گیا، محل میں جا کے سو گیا، مگر نصیب اس کے جا کے بادشاہ بس آخری جملہ دے رہا، بادشاہ سو گیا، نصیب جاگ اٹھے، خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لے گیا۔ اب سنیے، آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں اس کے تینوں شک ختم فرمائے۔ آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے، اے سبقت دین کے بیٹے، اے سبقت دین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، کل قیامت کے دن میں محمد تیری سفارش فرماؤں گا۔ اے سبقت دین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، کل قیامت کے دن میں محمد تیری سفارش فرماؤں گا۔ اس نے مدد طالب علم سمجھ کر نہیں کی، نبیوں کا وارث سمجھ کے نہیں کی، ضرورت مند سمجھ کے کی تھی، پھر بھی قسمت مہربان ہوئی اور آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ مجھے قرب خدا قرب مصطفیٰ حق بنتا ہے، ان دین کے طالب علموں سے پیار۔ اللہ اپنے دین کے مراکز کو شاد و آباد رکھے۔ واخر دعوانا